اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل شیء احصیناہ فی امام مبین۔ حمد و ثنا صلی اللہ جل شانہ کی جو لائق حمد و ثنا ہے، اور درود و سلام ان ذوات مقدسہ پر جو لائق درود و سلام ہے، اور نفرت و لعنت ایسے لوگوں پر جو لائق نفرت و لعنت ہے۔ آپ کو کس نے کہا کہ خلیفہ اول کے لیے علی افضل ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں، دوسرے اس کو نہیں مانتے۔ یہ شرط آپ نے کہاں سے لایا کہ افضل خلیفہ افضل ہونا چاہیے؟ یہ کہاں لکھا؟ سن میں خلیفہ سربراہ افضل ہونا نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد بہت علوم ہو، بہت فنون ہو، اس کو حکومت کرنا آتا ہو۔ دنیا میں ان پڑھ بغیر پڑھے لکھے انسان دنیا میں بہترین طویل ترین حکومت کی ہے۔ معتصم عباسی ہارون رشید کا بیٹا ہے، اس کی 4 بیٹے ہیں، اس کو پڑھائی پسند نہیں تھے تو 2 کو اس نے ولی عہدی نام دے دیا، اس کو ولی عہدی نہیں دیا۔ اس کے استاد مر گیا صحیح، تو اس نے کہا، خوشی ہو گیا اس کو کہ تم کو اتنا خوشی ہے، تو اس کو ولی عہد نہیں بنایا۔ اتفاق سے اس کو خلافت مل گئی۔ سمجھ گیا؟ ان پڑھ تھے، طویل عرصہ حکومت کی اس نے۔ ایک دن ایک خط آیا تو وزیر کو دکھایا تو اس کو نہیں آیا، تو اس نے کہا افسوس اس ملک کے بادشاہ بھی ان پڑھ، مدیر منشی بھی ان پڑھ۔ سمجھ میں آیا؟ لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں، دیکھیں 2 قسم کے نظام ہیں۔ ایک نظام سیکولر ہے یا الحادی نظام ہے۔ سیکولر نظام میں تجربہ کافی ہوتا ہے، لیکن اس کے مد مقابل ایک نظام ہے جو کہ الہی نظام ہے۔ اس الہی و شرعی نظام کے لیے آیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے لیے بھی علم شرط نہیں ہے؟ سیکولر نظام میں اگر آپ توقع کریں شریعت کی، دین کے نفاذ کی، تو یہ توقع ممکن نہیں ہے۔ جب ہے سیکولر تو وہ تو ان چیزوں کے قائل نہیں۔ دنیا میں جو اس وقت رائج نظام ہے وہ زیادہ تر سیکولر ہے۔ اس کے مد مقابل جو الہی نظام ہے، آیا شرف الدین موسوی اس نظام کو الہی نظام کا نام دیتا ہے، شرعی نظام کا نام دیتا ہے، جو دنیا میں اس وقت مروج ہے؟ اگر یہ ہے تو یقین فرما لیں کہ دنیا میں اس شخص سے بڑا کج فہم اور اس سے بڑا جاہل آدمی دنیا میں کوئی نہیں ہے، کہ آپ ایک اس نظام کو آپ الہی نظام کا درجہ دے رہے ہیں کہ جس نظام میں حدود الہیہ معطل ہیں، احکام قرآن، احکام شریعت معطل ہے، جس نظام کے اندر اس دنیا میں خدا کے قانون کو پامال کیا جا رہا ہے، اس نظام کے اندر جہاں پہ مرد مرد کے ساتھ شادی کر رہے، عورت عورت کے ساتھ قانون سازی ہو رہی ہے، ملکوں کے اندر ہو چکی ہے، دنیا میں نافذ ہوتا بڑھتا چلا جا رہا ہے یہ شیطانی نظام، آپ اس کی ترجمانی کرتے ہیں۔ ورنہ اگر آپ الہی نظام کی بات کرتے تو یہ بات کبھی نہ کرتے کہ اس کے لیے علم شرط نہیں ہے۔ الہی نظام کے لیے علم کا ہونا شرط ہے، اور علم بھی کون سا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ خداوند قدوس نے جب حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت کا اعلان کیا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو ملائکہ نے کہا پروردگار ہم ہیں نا آپ کی تسبیح و تقدیس کرنے والے، یہ تو زمین میں فساد برپا کرے گا،
تو خدا بند قدوس نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم بالکل نہیں جانتے، تمہیں نہیں علم اس کی چیز کا۔ پھر آگے خدا بند قدوس نے اب چونکہ آدم علیہ السلام کو اپنی مشیت کا ترجمان اور اپنے نظام کا نمائندہ بنا کر دنیا میں بھیجنا ہے، تو پہلی شخصیت ہے انسانی شکل میں جو زمین پہ قدم رکھ رہی، تو خدا بند قدوس نے قرآن حکیم میں فرما دیا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، تمام اسماء کا علم اللہ نے آدم علیہ السلام کو عطا کیا، اور اسی علم کی وجہ سے ملائکہ نے آدم علیہ السلام کو نمائندہ الہی بھی مانا، خلیفۃ اللہ بھی مانا۔ چونکہ جب خدا بند قدوس نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ اے آدم ذرا وہ علم کا اظہار کرو، ملائکہ سے کہا تم بھی کرو، تو ملائکہ کہنے لگے پروردگار ہم وہی جانتے ہیں جو تو نے ہمیں بتایا ہے، اس چیز کا ہمارے پاس علم نہیں۔ تو خدا بند قدوس نے آدم علیہ السلام کو حکم دیا، تو آدم علیہ السلام نے وہ علم کا اظہار کیا۔ وہ علم کا اظہار دیکھنا تھا، سننا تھا ملائکہ نے کہ فوراً سجدے میں چلے گئے، تسلیم ہو گئے۔ یہ ہے الہی نظام کا نمائندہ سرکار آدم علیہ السلام۔ ہر معصوم، ہر نبی اور ہر ولی جو ولی خدا ہے لوگوں کا بنایا ہوا نہیں، ہر امام الہی نظام کا نمائندہ ہوگا تو اس کے لیے علم تو شرط ہوگا۔ یہاں بہت زیادہ آیات قرآن حکیم میں موجود ہیں۔ آدم علیہ السلام کی خلافت کو ملائکہ نے تسلیم کیا، ہاں نہیں کیا تو ایک نے نہیں کیا، وہ آپ جانتے ہیں۔ لہذا خلافت آدم علیہ السلام کے آگے تسلیم ہونے کا سبب اور علت کیا تھی؟ علم آدم علیہ السلام۔ اگر علم نہ ہوتا تو کوئی تسلیم نہ کرتا۔ اسی طرح جب حضرت شمویل علیہ السلام سے ان کی قوم نے کہا کہ ہمارے لیے ایک حکمران مقرر کریں تاکہ ہم ان کی قیادت میں قبطیوں سے جہاد کریں، تو انہوں نے فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ وہ خدا تم پر مقرر کر دے اور تم اس سے فرار کر جاؤ۔ کہنے لگے کیسے ہوگا، انہوں نے ہمارے جوانوں کو قتل کیا ہے، ہماری عورتوں کو کنیزیں بنایا ہے، ہمارے گھروں کو مسمار کیا ہے، یہ کیسے ہوگا ہم قتال سے فرار کریں، جہاد سے فرار کریں؟ ایسا ممکن نہیں۔ تو اللہ کے نبی نے سورہ بقرہ میں خدا بند قدوس نے پوری تفصیل کے ساتھ یہ آیات ہیں، آیت نمبر 243 سے لے کر آگے تک آپ دیکھیں ذرا کہ اللہ کے نبی نے اللہ کی بھیجی ہوئی وحی کے مطابق فرمایا کہ ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، اللہ نے تمہارے اوپر طالوت کو حکمران مقرر کیا ہے۔ اب وہ جو بڑے بڑے سردار تھے جو امیدیں لگائے آپ جیسی فکر رکھتے تھے نا، وہ سمجھ رہے تھے کہ ہمارا تجربہ کافی ہوگا، ہمارے قبیلے بڑے ہیں، دولت کافی ہے، تو انہوں نے آگے سے کہا بھی کہ اے اللہ کے نبی یہ کیسے ہمارا حکمران ہو سکتا ہے؟ اِنَّهُ لَمْ يُؤْتَ سَاعَةً مِّنَ الْمَالِ، اس کے پاس تو دولت کی کمی ہے، ہم ہیں نا، ہمارے پاس دولت ہے، ہم میں سے انہیں امید تھی کہ ہم میں سے کسی کو مقرر کیا جائے گا۔ لیکن الہی نظام کا نمائندہ جب بھی آئے گا تو علم الہی کے ساتھ آراستہ ہو کر آئے گا۔ نظام حکمرانی الہی نظام کے تابع ہو تو اس کے لیے علم شرط ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے لیے دولت شرط نہیں، تمہاری یہ بڑھاپا اور سرداریاں یہ اس کے لیے شرط نہیں ہے۔ ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، خدا نے ان کو مصطفیٰ بنایا ہے، ان کا اصطفاء کیا ہے علم کے ساتھ
اور شجاعت کے ساتھ، یہ شرطیں ہیں۔ الہی نظام کی نمائندگی کرنا ہے تو علم الہی کا محور بننا پڑے گا۔ اس کے برعکس وہ قوم جو تھی وہ آپ جیسی سوچ رکھتی تھی، وہ کہتے تھے کہ یہ علم شرط نہیں ہے۔ خداوند قدوس نے جب بھی اپنا نظام متعارف کرایا اور اس نظام کی اساس و بنیاد علم الہی پہ رکھی۔ اور غور کریں مومنین کرام، یہ ہر دور میں اس طرح کے جہال پیدا ہوتے رہے ہیں جو اپنی جہالت کو، اپنی کج فہمی کو علم و تحقیق کا نام دیتے، اور دنیا میں نا جب شیطان کو اپنے فالورز ملتے ہیں تو اس طرح کے لوگوں کو بھی کوئی نہ کوئی تو ہوتا ہے بیٹھا جو جس کے اندر اس طرح کے کچھ جراثیم ہوتے ہیں تو وہ پھر اس کے شکار ہو جاتے ہیں۔ لیکن آئے دیکھیں ذرا کہ اللہ کے نظام یعنی نظام الہی کے لیے علم شرط ہے، یہ تو قرآن نے طے کر دیا۔ امامت کے لیے بھی ایسا ہے، خداوند قدوس نے اسی طرح مثلا سورہ یاسین میں فرمایا کل شیء احصیناہ فی امام مبین، ہر چیز کا علم ہم نے اٹھا کر امام مبین کے سینے میں احصا کر دیا۔ بس طے ہو گیا، امام وہ نہیں ہے کہ جس کو فقہ بھی سمجھ نہ آئے، جس کو مذکر و مؤنث کے مسائل کی سمجھ نہ آئے۔ امام وہ ہے جو ہر شے کا علم جس کے سینے میں خدا احصا کر دیتا ہے۔ اب یہ اس کو سمجھ لیں، علم کی کون سی قسم ہے؟ تم تو مطلقاً علم کی نفی کرتے ہو، ذرا دیکھیں تو صحیح، امامت و خلافت کے لیے کون سے علم کی ضرورت ہے؟ علم کی 8 قسمیں ہیں۔ علم بالقوہ، علم بالفعل، علم حصولی، علم حضوری، علم بالاحکام، علم بالموضوعات، علم بالمعنى العام، علم بالمعنى الاخص۔ ان 8 اقسام علم میں سے کون سا علم چاہیے؟ علم بالقوہ چاہیے یا علم بالفعل چاہیے؟ علم حصولی چاہیے یا علم حضوری چاہیے؟ علم بالاحکام چاہیے یا علم بالموضوعات چاہیے؟ بالاعام علم چاہیے یا بالاخص چاہیے؟ تو جب تک ہم ان کو ڈیفائن نہیں کریں گے، مومنین تک واضح کرنا بھی ضروری ہے۔ میں عرض کروں گا اس کو کہ اب ساری اصطلاحیں تو ایک نشست میں ہم کریں تو ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے، وہ پھر مومنین کے لیے مشکل ہو جاتی ہے، تو اس میری کوشش ہوتی ہے کہ کم وقت میں گفتگو کروں۔ آج بھی کوئی لمبی گفتگو نہیں کریں گے، انشاءاللہ یہ سلسلہ ہم جاری رکھیں گے، اور اس کو انشاءاللہ اس کے منطقی انجام تک صرف پہنچائیں گے نہیں بلکہ اس کو ایکسپوز کریں گے۔ یہ جو شخص بڑھاپے میں بھی اس جہالت پر علم کا دعویٰ کرتا رہا، لیکن ہم دکھائیں گے انشاءاللہ۔ ذرا دیکھیں جی، امامت کے لیے کون سا علم شرط ہے؟ علم بالقوہ یا علم بالفعل؟ بالقوہ علم کیا ہوتا ہے اور بالفعل علم کیا ہوتا ہے؟ بالقوہ علم اس کو کہتے ہیں کہ ایسا علم کہ جب جاننا چاہیں تو جان لیں، اور جب نہ جاننا چاہیں تو کوئی خبر ہی نہیں ہے۔ یعنی پھر دیوار کے پیچھے کیا ہے، پھر قدم کے نیچے کیا ہے، پھر کوئی خبر نہیں ہے۔ یہ بالقوہ علم ہے، اور اس کے لیے بھی کچھ احادیث ہیں، مثلا ان الامام اذا شاء ان یعلم علم، کہ امام جب چاہتا ہے کہ جاننا تو جان لیتا۔ یا
یہ جو اس موضوع کی یہ علم بالقوہ ہے، لیکن اس موضوع سے مربوط جتنی یہ جو مفہوم واضح ہو رہا ہے نا، جب چاہیں تو جانے، نہ جانے تو چاہیں تو کچھ نہ جانے، کچھ علم ہی نہیں ہے۔ یہ جتنی بھی احادیث ہیں یہ خبر واحد ہے، اور خبر واحد ان اخبار و احادیث کو کہا جاتا ہے کہ جن کا نقل کرنے والا ایک راوی ہوتا ہے، اور ایک راوی جو خبر واحد ہوتی ہے وہ حدیث صحیح بھی ہو تو بھی اس پر عقیدہ قائم نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خبر واحد احتمال اور گمان اور ظن کا فائدہ دیتی ہے، علم اور یقین کا نہیں، جبکہ عقیدہ قائم کرنے کے لیے علم اور یقین کا ہونا ضروری ہے۔ یہ جتنی بھی احادیث ہیں یہ خبر واحد ہے اس موضوع کی۔ اس کے مد مقابل جو احادیث ہیں وہ تواتر کے درجے پہ پہنچی ہوئی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ جانتے ہیں علم ما کان وما یکون وما ہوا کائن الی یوم القیامہ، جو ہو چکا ہے وہ بھی جانتے ہیں، جو ہو رہا ہے وہ بھی جانتے ہیں، جو قیامت تک ہونے والا ہے وہ بھی جانتے ہیں۔ متواتر احادیث ہے یہاں پر، اور اس سلسلے میں بہت زیادہ باب بھی موجود ہے۔ باب ان الائمة يعلمون علم ما كان وما يكون وانه لا يخفى عليهم الشيء صلوات اللہ علیہم۔ پورا باب موجود ہے۔ اس ایک باب کے اندر محدث کلینی نے اصول کافی میں 6 احادیث نقل کی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ بحار الانوار پڑھیں، باقی مثلا آپ بصائر الدرجات پڑھیں تو آپ کو نظر آ جائے گا۔ اور اس سب کو اگر نہیں سمجھ مثلا تو آپ روح القدس کو سمجھیں جو فقط بدن معصوم میں ہوتی ہے۔ روح کی 5 قسمیں ہیں، چلیں بات دور نہ چلی جائے۔ یہ جو باب ہے نا، یعلمون علم ما کان وما یکون، جو ہو رہا ہے جو ہو چکا ہے وہ سب جانتے ہیں۔ اس موضوع کی اس جو احادیث ہیں وہ تواتر کے درجے پہ پہنچے ہیں، وہ خبر واحد نہیں ہے۔ تو عقیدہ جو قائم کیا جاتا ہے وہ حدیث متواتر پہ ہوتا ہے، یا آیت محکم پہ ہوتا ہے، یا حدیث مستفیضہ پہ ہوتا ہے، یا حدیث صحیح مخفوف بالقرائن پہ ہوتا ہے۔ حدیث صحیح مخفوف بالقرائن کیا ہوتی ہے؟ صرف حدیث صحیح نہیں، حدیث صحیح مجرد عن القرائن ہو، اس پر عقیدہ قائم نہیں کر سکتے۔ حدیث صحیح مخفوف بالقرائن، قرائن میں گھری ہوئی ہو، یعنی وہ قرآن کے موافق ہو اور سنت کے موافق ہو، یعنی اس کی نفی کے لیے قرآن اس کے مد مقابل نہ آ جائے۔ وہ علم بالفعل پہ دلالت، علم بالفعل کہ ذات معصوم جس کیفیت میں چلی جائے اس کا علم ہمہ وقت اس کے ساتھ۔ یہی وجہ ہے سرکار رسالت مآب فرماتے ہیں میں جیسے آگے سے دیکھتا ہوں ویسے پیچھے سے دیکھتا ہوں، یعنی یوں نہیں کہ سو جائیں تو اب دکھنا بھی بند ہے، جیسے ہم سو جائیں نہ سن سکتے ہیں نہ سوچ سکتے ہیں، ہمارا علم بھی ختم ہو جاتا ہے، ہماری قوت ادراک بھی رک جاتی ہے، قوت عاقلہ بھی رک جاتی ہے، سوائے سانس لینے کے اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ ہمارا ہے، لیکن بدن معصوم میں صرف روح الحیات نہیں ہوتی، وہاں روح القدس ہوتی ہے۔ انشاءاللہ میں عرض کروں گا کہ یہ روح القدس کیا ہوتی ہے، ابھی صرف اتنا عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ علم بالفعل، اس علم کو کہتے ہیں۔ امامت کے لیے یہ والا علم چاہیے، اور یہاں بہت ساری احادیث میں آپ کی خدمت میں عرض کر سکتا ہوں۔ میں صرف تبرکاً ایک حدیث آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، جس میں حضرت امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، جی بہت بڑی حدیث ہے، تقریباً یہ آپ دیکھیں تو 7 صفحات اصول کافی کے یہ حدیث ہے، اور اس میں
امام کی ہی خصوصیات امام علیہ السلام نے بیان فرمائی ہیں۔ جب امام کے ایک صحابی ہیں عبدالعزیز بن مسلم کہتے ہیں کہ ہم امام رضا علیہ السلام کے ساتھ مرو کے مقام پر اکٹھے ہوئے، جامع مسجد میں جمعہ کا دن تھا، تو وہاں پہ لوگوں کے اختلافات جو امامت کے متعلق ہیں وہ بیان کیے، تو امام نے فرمایا لوگ کیا کہتے ہیں؟ کہ ہمارا لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو ہیں لوگ یعنی امام جو ہوتا ہے وہ لوگوں کے انتخاب سے تشکیل اس کی امامت تشکیل پاتی ہے۔ فتبسم، تو امام علیہ السلام نے تبسم فرمایا، ثم قال یا عبدالعزیز جاہل القوم وخدعوا عن آرائہم، قوم نے جہالت اختیار کی اور ان کے ان آراء میں ان کو دھوکہ دیا گیا۔ ان اللہ لم یقبض نبیہ حتی اکمل لہ الدین وانزل علیہ القرآن فیہ تبیان کل شیء، خداوند قدوس نے اپنا دین اپنے نبی کی روح کو اس وقت قبض نہیں کیا جب تک اپنے دین کو مکمل نہیں کر لیا تھا۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کے اندر بیان نہ کر دی ہو، اور اس میں قرآن نازل کیا جس میں ہر چیز کا بیان موجود ہے۔ تو پورے قرآن کے اندر ایک جگہ پہ کوئی دکھا دے کہ لوگوں کے انتخاب سے امام کی امامت تشکیل پاتی ہے، یہ نہیں ہوتا۔ بہرحال یہاں چونکہ میں عرض کر رہا ہوں کہ بہت لمبی حدیث ہے، میں 2-4 جملے صرف اس کے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور اس میں فرماتے ہیں ان الامامۃ ہی منزلۃ الانبیاء وارث الاوصیاء، ان الامامۃ خلافۃ اللہ وخلافۃ الرسول ومقام امیر المؤمنین ومیراث الحسن والحسین۔ فرماتے ہیں امامت انبیاء کی منزلت ہے، اوصیاء کی ارث ہے، امامت خلافت الہیہ ہے، امامت خلافت نبوی ہے، یہ مقام امیر المؤمنین ہے، یہ حسن و حسین کی میراث ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب آگے فرماتے ان الامامت زمام الدین ونظام المسلمین، یہ والی امامت جو ہے نا، جو شرف الدین موسوی جس کو کہہ رہے ہیں نا، جس کے لیے علمی شرط کوئی نہیں ہے، صرف تجربہ شرط ہے۔ سبحان اللہ بھائی، کیا بات ہے تمہاری سوچ کے، اور تمہیں داد دینے والوں اور تیرے ان شیطانی افکار کو اب بھی سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں تک پہنچانے والوں کی عقلوں پہ تف ہے اور لعنت ہے تجھ پر، تیرے ان فالورز پر، کہ تجھے اتنی سمجھ نہیں آئی تو کہ شیطانی نظام کا اور سیکولر نظام کا تو ترجمان بن کے اس کو الہی نظام کا درجہ دیتا ہے۔ ذرا غور کریں مومنین کرام، ان الامامۃ نظام الدین وزمام الدین ونظام المسلمین وصلاح الدنیا وعز المؤمنین، ان الامامۃ اس الاسلام النامی وفرعہ السامی۔ آگے بہت لمبی حدیث آگے پھر فرماتے الامام یحل حلال اللہ ویحرم حرام اللہ ویقیم حدود اللہ ویذب عن دین اللہ ویدعو الی سبیل ربہ بالحکمت والموعظۃ الحسنہ والحجۃ البالغہ، الامام کالشمس الطالعہ المجللۃ بنورہا للعالم وہی فی الافق بحیث لا تنالها الایدی والابصار، الامام البدر المنیر والسراج الظاہر والنور الساطع والنجم الہادی فی غیابہ الدجا وأجواز البلدان والكفار ولجج البحار، الامام الماء العذب على الزماء۔ یہاں بہت لمبی حدیث ہے جی مومنین کرام۔ آگے پھر چل کے فرماتے ہیں الامام المطہر من الذنوب والمبرع عن العیوب، المخصوص بالعلم الموسوم بالحلم، نظام الدین وعز المسلمین وغیظ المنافقین وبوار الکافرین، الامام واحد دہرہ لا یدانیہ احد ولا یعادلہ عالم ولا یوجد فیہ بدل ولا لہ مثل ولا نظیر، مخصوص۔ یہاں اس کے آگے تو میں تھوڑا سا مفہوم اس کا آپ کی خدمت، امام وہ ہے کہ جو امام وہ ہے جو حلال خدا کو حلال کرتا ہے،
حرام خدا کو حرام کرتا ہے، یہ جب تک تمام محرمات کا علم اس کو نہ ہو، تمام محللات کا اس کو علم نہ ہو، کاری نہیں، ممکن ہی نہیں ہے۔ اور پھر ان حدود الہیہ کو کا نافذ کرنے والا امام کی حضور۔ اب ظاہر ہے دنیا نے ایک مرحلے پر آ کر ڈاکہ ڈالا، اور اس جو مرحلہ اس بات ہے امامت و خلافت کا، اس پہ لوگوں نے قبضے کی۔ آج دنیا میں آپ دیکھ لیں اسی طرح ایسا ہے، چونکہ ایک غالب نظام جو ایک شیطانی نظام ہے دنیا کے اندر، اگر الہی نظام ہوتا تو پھر شریعت الہیہ کا نفاذ ہوتا، الہی نظام ہوتا تو پھر وہ برکات ہوتی جو خدا نے وعدہ کیا ہے۔ ہاں مومنین کرام، یہاں پہ دیکھیں خدا یقیم حدود اللہ ویذب عن دین اللہ، دین الہی کی کا دفاع کرنے والا، حدود الہیہ کا قائم کرنے والا، وَيَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّهِ بِالْحِکْمَةِ، اور حکمت کے ساتھ اپنے رب کے رستے کی طرف دعوت دینے والا، وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَالْحُجَّةِ الْبَالِغَةِ، الامام کالشمس الطالعہ۔ یہاں آگے فرماتے الامام المطہر من الذنوب، امام وہ نہیں ہے جو کبھی نیکی کرے تو کبھی گناہ کرے، امام وہ نہیں ہے کہ جو ہر عیب اس کے اندر پایا جائے، گھر میں جائے تو ہر جرم کرتا رہے، یا لوگوں پر اپنا اقتدار جو ہے وہ قائم رکھنے کے لیے ہر ظلم و بربریت کو جاری رکھے، امام اس کو نہیں کہتے۔ امام وہ ہے جو ہر جرم و گناہ سے مبرہ ہو، پاک و پاکیزہ ہو، ہر عیب سے منزہ ہو، المخصوص بالعلم، ایک خاص علم کے ساتھ مخصوص ہو۔ اگر مثلاً امامت چونکہ رسالت مآب کی نیابت ہے، تو مثلاً رسول اللہ والا بعین ہی رسول اللہ والا علم اگر کوئی دیکھنا چاہے تو کہاں سے ملے گا؟ رسول اللہ کے بعد، چونکہ رسول اللہ والا نظام رسول اللہ کے بعد چل تب سکتا ہے جب وہی بعین ہی وہی علم جو رسول اللہ کے پاس ہے وہ امام کے پاس ہو۔ اور اگر سمجھ نہیں آئی تو پھر میرے آقا کی حدیث اہل سنت نے بھی نقل کی، اہل تشیع نے بھی نقل کی ہے، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا فمن اراد العلم فلیأت بابھا، میں اہل علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، جو اس اہل علم کو چاہتا ہے وہ اس دروازے پہ آ جائے۔ نحو کے اندر ایک قاعدہ ہے کہ معرفہ کی تکرار عین اول پہ دلالت کرتی ہے۔ مثلا کلام حدیث ہے یا آیت ہے، مثلا اس کی ابتدا میں کسی معرفہ کا تذکرہ آ گیا، تھوڑا سا آگے چل کے اسی معرفہ کا پھر تذکرہ ہوا، تو یہ دوبارہ تذکرہ ہوا نا، یہ تکرار معرفہ ہے، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ بالکل وہی ہے جو پہلے بیان ہوئی ہے۔ بس رسول اللہ میرے آقا فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم، میں اہل علم کا شہر ہوں، تو یہاں یہ معرفہ میں ایک خاص علم کا شہر ہوں، وعلی باب، علی اس کا دروازہ ہے، ومن اراد العلم، اور جو اس اہل علم کو چاہتا ہے، یعنی یہ اب وہی معرفہ کا تکرار ہے۔ تکراری معرفہ نئی چیز نہیں، عین اول پہ دلالت کرتی ہے۔ مطلب کیا؟ جو بالکل میرے بعد میرے ہی جیسا علم چاہتا ہے وہ اس دروازے پہ علی کے پاس آ جائے، چونکہ یہ میرے علم کا دروازہ ہے۔ یہی وجہ ہے احادیث ہیں جی ہمارے اصول کافی میں، بعین ہی علم، رسول اللہ کے بعد بعین ہی علم۔ رسول اللہ کے اصحاب میں صحابہ رسالت مآب کی عظمت عزت اپنی جگہ پہ، لیکن بعین ہی میرے آقا کا وہ والا علم جو رسول اللہ کے بعد اگر آپ دیکھنا چاہیں تو وہ کسی اور میں نہیں ملے گا، وہ ہے جس کے لیے معرفہ کی تکرار کر کے من اراد العلم، جو میرے بعد میرے جیسا علم چاہتا ہے لینا، وہ علی کے دروازے علی کے پاس آ جائے۔ یہاں بالکل وہی علم ہے۔ یہاں دیکھیں حدیث ہے اصول کافی میں، ایک حدیث نہیں ہے بلکہ 3 حدیث ہیں اس باب کے اندر، یہ صفحہ نمبر 290 ہے،
اور اس میں باب ان اللہ عز وجل لم يعلم نبیہ علما الا امرہ ان يعلمہ امیر المومنین وانہ کان شریکہ فی العلم، کہ یہ باب کا نام ہے، اس میں یہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس 2 انار لے کر آئے. ان جبرائیل اتا رسول اللہ برمانتین فاکل رسول اللہ احدہما وکسر الاخری بنصفین. تو میرے آقا نے ان 2 اناروں میں سے ایک تناول فرمایا، جو دوسرا تھا اس کے 2 حصے کیے. فاکل نصفا، ان میں سے آدھا رسول اللہ نے تناول کیا. وَأَطْعَمَ عَلِيًّا نِصْفًا، اور جو باقی آدھا تھا وہ امیر المومنین کو دیا اور تناول امیر المومنین نے تناول کیا. ثم قال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا اخی هل تدری ما هاتان الرمانتان، پھر کہا میرے آقا نے یا علی یہ جانتے ہو کہ یہ 2 نار جو تھے یہ کیا ہیں؟ قال لا یا رسول اللہ، آپ کے ہوتے ہوئے آپ سے بہتر کون جانتا ہے؟ قال اما الاولی فالنبوہ، یا علی جو پہلا نار تھا وہ نبوت تھی. فلیس لک فیہا نصیب، چونکہ نبی صرف میں ہوں آپ نہیں ہیں. وَأَمَّا الْأُخْرَى فَالْعِلْمُ، جو دوسرا تھا وہ علم تھا. وَأَنْتَ شَرِيكِ فِيهِ، اور آپ اس میں میرے ساتھ شریک. فَقُلْتُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ كَيْفَ كَانَ، تو میں نے کہا کہ اے میرے آقا مولا یہ کیسے؟ قال یکون الشریک فیہ، کہ اس کے ساتھ اس میں کوئی شریک ہو سکتا ہے؟ قال لم يعلم اللہ محمدا علما الا وامرہ ان يعلمہ علیا. امام فرماتے ہیں کہ خداوند قدوس نے کوئی علم ایسا نہیں جو ہمارے نانا جان کو دیا ہو اور یہ حکم نہ دیا ہو کہ یہ سارے کا سارا علم علی کو دو، علی کی طرف منتقل کرو. اور زبان چسا چسا کے وہ سارے علوم منتقل ہوتے تھے. اس لیے سامعین گرامی، میرے آقا نے وہ والا الہی نظام کے لیے، آپ حدود الہیہ کو نافذ کرنا چاہتے ہیں تو علم کے بغیر تو نافذ نہیں ہوں گی. جب علم ہے ہی نہیں تو کیسے کریں گے؟ آپ توحید پر ملحدین کے ساتھ گفتگو کرنا چاہتے ہیں، آپ کے پاس علم ہی نہیں ہے، تو آپ اللہ کے نظام کے نمائندے کیسے ہو سکتے ہیں؟ کس بنا پر؟ کون سا؟ یہ کچھ لوگ در حقیقت طاغوت کے نمائندے ہیں، جیسے کہ یہ شرف الدین موسوی، تو وہ اس نمائندگی کی نمک خواری کرتے ہیں. بہرحال خدا ایسے لوگوں کی شر سے ہمیں محفوظ فرمائے. ہم انشاءاللہ اس سلسلہ میں اس گفتگو کو جاری رکھیں گے. یہ علم بالفعل ہے، علم بالقوہ نہیں ہے. یہ علم حصولی نہیں ہے، یہ علم حضوری ہے. یہ علم بالاحکام نہیں صرف نہیں، یہ تو بہت چھوٹی بات ہے فقہ کا علم. یہ علم بالموضوعات ہے. ہاں، جہاں علم بالموضوعات ہو تو علم بالاحکام و علم بالفقہ تو اس کے لوازم میں سے ہوتا ہے. یہ تو بہت چھوٹی سی بات ہے. تو امام کا علم بالموضوعات ہے، علم بالفعل ہے، علم بالمعنی الاخص ہے. خدا بند قدوس ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے.